ہم نے قرآن کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا، قرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا رہا ہے، وہ ایک بات ہے، قرآن بات کیسے کہہ رہا ہے یہ دوسری بات ہے، اور یہ دونوں مل کر پیغام آگے آتا ہے۔ پیغام کے دو حصے ہوتے ہیں، بات کیا ہے اور بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہزاروں سال سے ہیں، صدیوں سے مسلمان ہیں، اب بات کا فوکس ہمارے ہاں کیا رہ گیا ہے؟ بات کیا کہی جا رہی ہے، بس مجھے بتائیں بات کہی کیا جا رہی ہے، اتنی مجھ میں دلچسپی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کی بات زیادہ سنتے ہیں جو بات تو وہی کہے لیکن اس کے کہنے کا طریقہ زیادہ مؤثر ہو۔ ایسی بات ہے نا؟ اور کہنے کا طریقہ میرے رب کے طریقے سے کسی کا نہیں ہے بہتر، اور جتنا آپ اس کو سیکھو گے آپ پہ اثر آئے گا۔ کیا اثر آئے گا؟ آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کے بات کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کی لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کا دنیا کی جو صورتحال ہے، آپ کی فیملی کی صورتحال ہے، آپ کی اپنی صورتحال ہے، آپ کو لگے گا قرآن ان سب پر تبصرہ کر رہا ہے، ایک حقیقت پر تبصرہ کر رہا ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، میرے نزدیک یہی اس کا اصل معجزہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں اور قرآن پڑھنے والا قرآن کو اپنی دنیا کے اندر لے جاتا ہے، ہم اس دنیا میں داخل ہو جائیں۔ یہ اصل میں ہے تدبر، ڈبو دینا اپنے آپ کو قرآن کے اندر، ڈبو دینا۔ میری نصیحت آپ سب سے یہ ہوگی کہ آپ خود سے بھی، کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر قرآن سے محبت بھی کرنے والے بھی بہت ہیں، اس کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم میں بھی بہت اعلیٰ ریسورسز اویلیبل ہیں۔ آپ لوگ کسی بھی طرح کر سکیں لیکن قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں، قرآن کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کی بات ہو رہی ہو، قرآن سے محبت ابھرے گی تو پتہ کیا ہوگا؟ جو ہمارے اختلافات ہیں اور وہ بہت ہیں، ان کی آواز کم ہوتی چلی جائے گی، اور جو اللہ کا کلام ہے اس کی آواز اس سے اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ نے فارمولا بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ تو جتنا ہم قرآن کو سامنے لائیں گے نا، اتنا ہمارے آپس کے اختلافات کم تر ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود اس کلام کی برکت کی وجہ سے۔ میں نے اس چیز کو خود اپنے تجربے میں لیا ہے۔ میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں دنیا میں جہاں پہ میں نے پروگرامز وغیرہ کیے ہیں، لوگ مختلف جگہوں سے، جیسے انگلینڈ میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں پہ ہو، لوگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، لوگ مختلف ان کے مسالک ہوتے ہیں، مذاہب ہوتے ہیں، مختلف عقائد ہوتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ فرق ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ فرق۔ لیکن قرآن کی بات ہو رہی ہو تو دو ایسے لوگ جن کے اسلام کے باقی چیزوں کے سمجھنے میں زمین آسمان کا بھی فرق ہو، وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی کلام سے ان کو محبت ہے، ایک ہی کلام سے محبت، اور اس کی ابھی انسانیت کو ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ اس کلام میں اتنی تاثیر ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے، عیسائی یہودی آ کے بیٹھ جاتے ہیں درس قرآن میں، کیونکہ ان کو اپنی کتاب کی جو نور کی جھلک ہے نا، اس کی کامل شکل ان کو بھی قرآن میں نظر آتی ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہوا ہے امریکہ میں کہ کسی چرچ میں جا کے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھ دی اور سارا مجمع بیٹھا ہوا رو رہا ہے، سارے عیسائی بیٹھے رو رہے ہیں، ان کو اپنی مریم کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، زکریا کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں ان کو وہ جذبات نہیں ملے اپنی کتاب سے جو اللہ نے کچھ الفاظ میں کہہ دیے۔ میں ایک دفعہ ایک کنونشن میں گیا تھا، انہوں نے کی تھی ادیان مقارنہ، یعنی مختلف ادیان کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کچھ 5 منٹ بات کی نا، تو ایک تھے عیسائی، مسلمان اور یہودی، اور ان کا پروگرام رکھا ہوا تھا The Religions of Abraham، ابراہیمی ادیان، کیونکہ ہم ان تینوں مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، ان کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے 5-7 منٹ بات کی ابراہیم علیہ السلام پر، جس 5-7 منٹ قرآن سے کہ وہ کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، اور ہمارا ان سے کیا لگاؤ ہے، ہمارا کیا اٹیچمنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب یقین مانیں، پہلی صف میں، پہلی رو میں بیٹھا ہوا تھا رہبائے، یہودیت کا عالم، وہ تل اویو میں پڑھا ہوا تھا 14 سال، اور 8 سال اس نے ٹیمپل یونیورسٹی میں PhD کرنے کے بعد پڑھایا بھی، اور وہ یعنی پچھلے 40-50 سال سے وہ تورات کا مطالعہ اور اس کے علم اور اس کی بحوث میں لگا ہوا ہے، اور وہ ابھی بھی، جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، ایک دن میں 10 گھنٹے وہ پڑھائی کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں بیٹھا ہوا، اس کی بڑی سی داڑھی، جیسے وہ ریبائز ہوتے ہیں، میں 5 منٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، آپ اندازہ کرو اس کی ساری داڑھی بھیگی ہوئی تھی، رو کے۔ بعد میں اس کے ساتھ مجھے نظر آ گیا وہ کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، تو ساتھ میں اس کے جا کے بیٹھا،
اس سے میری گپ شپ ہوئی. اس نے کہا چلو کہیں لنچ کرنے چلتے ہیں کسی دن, تم سے بات کرنی ہے مجھے. میں گیا اس کے ساتھ لنچ کرنے, اس سے بڑی اچھی میری گپ شپ ہوئی. اس سے میں نے بہت سارے سوالات پوچھے اور کئی سوالات کے جواب میں وہ خاموش ہو جاتا تھا اتنے علم کے باوجود. مجھ سے جیسے اس نے کہا کہ ہمارے مذہب میں جو ہے جو جنسیت ہے, جو نسل ہے, وہ ماں سے آتی ہے. تو بنو اسرائیل کے ہونے کے لیے تمہیں ماں سے ہونا ہوتا ہے. تمہاری ماں اگر بنی اسرائیل سے ہے تو تم بنی اسرائیل سے ہو, تم واقعی میں یہودی مانے جاتے ہو. تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تو عرب تھی, مدین, وہ تو تم بھی مانتے ہو, تو ان کی ساری اولاد عرب ہے کیا تمہارے نزدیک؟ تو اگر عرب ہے تو مسئلہ کیا رہ گیا؟ باقی سے خاموشی. پھر مجھے کہتا ہے کہ اصل میں ہمیں ابراہیم کے قصے نے سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں, کیونکہ فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ لوط کی قوم کو برباد کرنے آئے ہیں. تو یجادلونا فی قوم لوط, وہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ انہوں نے مجادلہ کیا آگے سے قوم لوط کے حق میں کہ ان کو بچا لیں. اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر 50 بھی ہوں, 5 بھی ہوں, 10 بھی ہوں, اس طرح کے نمبرز ملتے ہیں نا. تو اسی طرح کی ان کے پاس بھی واقعہ ہے. لیکن اس نے اس کو موڑ کس نے پتہ کیا اس نے مثال دی. کہتا ہے میں نعمان میں تمہیں سمجھاتا ہوں, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو باپ اس سے کہتا ہے یہ کھاؤ, یہاں پہ جاؤ, یہ کرو, ماں کہتی ہے یہ کپڑے پہنو. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ باپ سے کہتا ہے ابو جان یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, یہاں مارکیٹ زیادہ صحیح چل رہی ہے, یہ والی ڈگری بہتر ہے. باپ اب بیٹے کو سمجھانے لگتا ہے. تو ایک بڑا فخر والا دن ہوتا ہے باپ کے لیے کہ بیٹا اتنا میچور ہو گیا کہ وہ باپ کو نصیحت کر رہا ہے. تو اسی قسم کی مثال ہے جب ابراہیم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اتنا میچور ہوا کہ وہ آگے سے رب کو نصیحت کرنے لگا کہ کیا مارو, کس کو نہ مارو. یہ اس کی ساری لاجک تھی. تو میں نے کہا اچھا, تو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تو آگے سے انہوں نے جدال کیا تھا کہ مان گئے تھے؟ بائبل میں بھی, قرآن میں بھی. میں نے کہا وہ تو بہت بعد میں جا کے ہوا تھا. تم تو کہہ رہے تھے کم عمر میں مانتے ہیں بات, آگے عمر میں جا کے جدال کرتے ہیں. لیکن اب قصے میں کیا ہوا ہے, کم عمر میں جدال ہو رہا ہے اور آگے جا کے بات مانی جا رہی ہے. تو وہ تمہاری بات کا تو الٹا ہے, وہ متضاد ہے اس کا. کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ غیر مسلم, ان کو قرآن میں اتنی دلچسپی, ان کو قرآن کے بارے میں اتنے سوال. اور ہم تو قرآن والی قوم ہے, ہمیں یہ معجزہ دیا کیا ہے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا, آخری بات آپ سے کر رہا ہوں اب, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پاکستان میں ہوں اور میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان سے شدید محبت ہے, اس لیے نہیں کہہ رہا. میں جتنا فیئر ہو سکتا ہوں فیئر ہو کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے جتنی دنیا دیکھی ہے, جتنے مختلف ملکوں کے مسلمانوں سے میں جا کے ملا ہوں, جتنا ٹیلنٹ اور جتنی ذہانت اور جتنا پوٹینشیل میں نے یہاں دیکھا ہے, اللہ کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا, کہیں بھی نہیں دیکھا. لیکن جتنا یہاں, کیسے سمجھاؤں, جتنا یہاں ویژن کی کمی ہے نا, ویژن کی کمی, صلاحیت ایسی کہ دنیا بدل دو, سوچ ایسی کہ کل سے آگے کی نہیں سوچ سکتے, سوچ آگے کے 3 گھنٹے کی. ہماری سوچ ہونی چاہیے اگلی صدی بدلنے کی, اگلے 10 سال بدلنے کی, دنیا بدلنے کی. اور اس کے لیے ہماری ذہنیت کو پختہ ہونا پڑے گا, بڑی سوچ کرنی پڑے گی. ہماری سوسائٹی میں ہوا یہ ہے, جو میرا اپنا جائزہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, ٹھیک ہے, میرا جائزہ مختصر ہے, میں نے یہاں بہت زیادہ وقت نہیں گزارا. میرا جائزہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے بڑے آئیڈیاز ہو نا, وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہو یا کرنا چاہتی ہو, تو اس کو روکنے والے کوئی دشمن نہیں چاہیے. اس کی اپنی فیملی, اس کا اپنا کلچر, یہ کیا باقی سب یہ کر رہے ہیں, تم بھی یہی کرو بس. تمہیں کوئی زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یا سارا پوٹینشیل, سارا ٹیلنٹ, ساری کریٹیوٹی اس کو دبا کے اور پھر کوئی کسی طرح سے کھسک کے, وہ سارے دباؤ سے کھسک کے نکل آئے اور کچھ تھوڑا سا کر تو لے. اگر وہ ایک دفعہ کرے تو باقی سارے اس کی اتنی تنقید کیوں کہ چھوڑو یار, میں نہیں کرتا, رہنے دو, کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے ہی دیے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے, دی ہوئی قدرت, دی ہوئی استطاعت, اس کے خلاف ہم خود اب دشمن بن چکے ہیں. تو یہ چیز, اس چیز سے قرآن ہمیں لبریٹ کرتا ہے, اس سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور میری واقعی میں خواہش ہے کہ ہم
جو اس کی میں تلخ مثال بھی دے دوں، کچھ پاکستانی اوورسیز جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اوورسیز کوئی دولت کے خزانے نہیں بنے ہوئے کہ جا کے وہاں سب کو ایک وہ صندوق دیتے ہیں جس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، یہ لے جی آپ پہنچ گئے امریکہ میں بھی ہوملس لوگ ہیں، امریکہ میں بھی غربت ہے، فاقے ہیں، امریکہ میں بھی مشکل ہے. یہاں پہ کوئی ہوتا ہو، مجھے ملے لوگ یہاں پہ ڈاکٹر ہوتے تھے، پروفیسر ہوتے تھے، یونیورسٹی میں ہوتے تھے، بڑے رتبے پہ ہوتے تھے، وہاں سیکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے بندہ، وہاں گیس اسٹیشن پہ کام کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے وہاں کی. لیکن وہاں ہوا پتہ کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ نے شروع سے بھی کام کرنا ہے نا، آپ کے رستے میں جو نفسیاتی رکاوٹیں ہیں نا وہ نہیں ڈالی لوگوں نے. تو مشکلات کے باوجود ہمارے لوگ جیسی چیزیں وہاں اکمپلش کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں کر سکے. اس کی آپ کے حکومت کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ وہ کرپشن وہاں بھی ہے کافی حد تک، اور رکاوٹیں وہاں بھی ہیں. لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا کلچر بن چکا ہے. ہمارا کلچر ایسا ہے اور اس کلچر کو اب توڑنے کی ضرورت ہے. میری شدید دعا ہے کہ ہم سب قرآن سے ایک نئے سرے سے رشتہ تعلق کریں